بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 بیٹا، آج ہم چونکہ ایک عرصے بعد پڑھنے لگے ہیں تو ہلکے پھلکے انداز سے شروع کرتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیے عبارت نمبر 8۔ اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کہ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی قوم وہ ہوتی تھی کہ جیسے پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک قوم کہلائیں گے۔ لیکن اسلام نے کیا کیا کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں اور جن میں پاکستانیت ہے اور وہ کلمہ توحید سے وابستہ ہیں وہ پاکستانی قوم ہے۔ لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لیا وہ ایک رشتے میں بن گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ کوئی اور نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کے اس حوالے سے اشعار جو ہیں وہ بہت عمدہ ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی۔ دیکھیے آگے ان کے سوالات۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جی دیکھیں، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے۔ اسلام نے لفظ قوم کو آفاقی بنا دیا۔ آفاقی مطلب یونیورسل۔ مسلمان کسی نسل، رنگ اور جغرافیائی حدود کا قائل نہیں ہے۔ جس شخص نے توحید اور رسالت کا اقرار کر لیا وہ مسلم قوم میں شامل ہو گیا۔ کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ نہیں، اسلام نے نسل اور علاقے کے تمام امتیازات کو یکسر ختم کر دیا، بالکل، اور ایک آفاقی اصول اخوت و بھائی چارہ متعارف کرایا۔ کیا اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان میں امتیاز ہوگا؟ نہیں، فلسفہ اسلام کے مطابق ترکی، چین اور پاکستان تو کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ، لیکن یہ دیکھیں باتیں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہو رہا، ہر طرف جو ہے وہ ظلم و ستم ہے۔ کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر فوقیت حاصل ہے؟ نہیں، اسلام نے گورے اور کالے کے امتیاز کو ختم کر کے مساوات کا درس دیا ہے۔ اس عبارت کا عنوان تجویز کیجئے: اسلام کا فلسفہ مساوات، اسلام کا تصور قومیت، اسلام نظریہ قومیت۔ تو بیٹا یہ قدرے مختصر اور آسان آج کا لیکچر تھا، اس لیے کہ آپ ایک روٹین میں آ جائیں۔ کل سے انشاءاللہ ایک مفصل کام ملے گا۔ تو یہ جو کام ہے یہ آپ نے اسی طرح کہ جیسے میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ ایک پیج پہ ہی سارے سوال لکھ دینے، خوبصورت کر کے سوال لکھیں، پھر جواب لکھیں، پھر ایک لائن چھوڑ کے ایک لائن لگائیں، پھر ایک لائن چھوڑ کے ایک سوال لکھیں۔ اس طرح یہ جو 5 سوال ہیں یہ آپ کے کم از کم 1.5 صفحے پہ آنے چاہیے۔ یہ 2 صفحے پہ آپ کا ایک 10 نمبر کا یہ والا سوال ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ صفحوں کی بچت کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہاں غلطیاں کریں گے، آپ گند مار دیں گے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پیپر میں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع سے کہا کہ جو صفائی ستھرائی ہے یہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ لفظ سمجھ آنے چاہیے، کھچڑی نہیں پکانی، شیٹیں تو ختم ہو ہی نہیں سکتی آپ سے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ خوف نہیں رکھنا کہ شیٹیں ختم ہو جائیں گی، اوکے جی؟ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔